وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اعراف درس نمبر 631 آیت نمبر 10 حصہ دوم. آج کا موضوع کیا ہم سب بے وقوف انسان ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اور ہم ہی نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے سامان معیشت پیدا کیے مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو. سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 10 پہ ہم بات کر رہے تھے. لفظی ترجمہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہیں یہاں زندگی کے اسباب، زندگی گزارنے کے اسباب پیدا فرمائے. قلیلا ما تشکرون، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. دیکھیں یہاں لفظ استعمال ہوئے مکناکم فی الارض، کہ بادشاہ. یہ الفاظ قرآن میں اور بھی جگہ بیان ہوئے ہیں. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ اگر ہم ان کو اقتدار دیں، زمین میں بادشاہ بنا دیں، تو ان کا پہلا کام اقامت صلاۃ ہوگا. اور وہ آیت ہے طویل، لیکن یہاں مکناکم یعنی اصل میں تو یہ با اختیار بنانا ہے، اختیار دے کے. اور زمین میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بادشاہ بنایا ہوا ہے. اس وقت زمین کا بادشاہ جو ہے یعنی وہ بادشاہ کا مطلب یہ میرے خیال سے الفاظ ٹھیک نہیں ہیں. بادشاہت کے اختیارات کے ساتھ یعنی بھجوایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اور اس کو زندگی گزارنے کے اسباب، سامان زیست ہم جسے کہتے ہیں، وہ بھی پیدا فرمائے ہیں. اور سارا چکر تو یہی ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ ہم اگر با اختیار نہ ہوتے تو پھر تو یعنی ہمارے پاس اگر اختیارات نہ ہوتے. آج دیکھ لیں انسان جو ہے سمندر کی تہ میں بھی سفر کرتا ہے، اور ہزاروں یعنی سینکڑوں فٹ کی، ہزاروں فٹ کی بلندی پر بھی سفر کر رہا ہے. یہ آپ کو معلوم ہے سامنے کرام. اور زمین میں جو جس طریقے سے یہ سفر کر رہا ہے، اور یہ جو عقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جو یعنی سمجھ دی ہے، اس کی بنا یہ زمین پر اپنی یعنی عارضی طور پہ یہ حکمرانی کر رہا ہے. جس طرح مرضی چاہے، جیسے مرضی چاہے زندگی گزار رہے. تو دیکھیں ہمیں کیا لینا دینا اور انسانوں سے. آپ خود جو ہے ایک با اختیار انسان ہے.
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ ایک حکمران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے اپنے اپنے درجے پر وہ حکمران ہے، یعنی شوہر جو ہے وہ اپنے بال بچے جو ہیں اس کے زیر سایہ ہوتے ہیں، ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کی نگہبان ہوتی ہے، اسی طرح یہ درجہ بدرجہ سارا انتظام جو ہے چلتا آ رہا ہے سامنے کے نام۔ تو یہ سارے یعنی زندگی گزارنے کے اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ دیکھو اے انسان، تم نے مجھ سے ناشکری کی روش کیوں اختیار کر لی ہے؟ کیا تمہیں یہ احساس نہیں ہے کہ زندگی یعنی زمین پر میں نے تمہیں اختیارات کے ساتھ بسایا ہے اور پھر تمہیں زندگی گزارنے کے اسباب بھی میں نے دیے ہیں تمہیں، کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے؟ دیکھیں قدرت یعنی اللہ، اس سے تو ہم منہ موڑ ہی نہیں سکتے۔ آپ تھوڑا سا سوچیں نا کہ اللہ کے جو رحم ہے، جو کرم ہے، جو کہ اس کے اسباب ہیں، اس کے بغیر تو ہم سانس بھی نہیں لے سکتے۔ جو سانس ہم مطلب لیتے ہیں، جو سانس کا یہ چکر ہے، اگر وہ رک جائے، دل حرکت کرنا بند کر دے، آپ سنتے ہوں گے نا بھئی فلاں جو ہے اچانک حرکت قلب بند ہو گئی، وہ انتقال کر گیا۔ ہر آن میں، ہر سانس میں ہم اللہ کے محتاج ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پر بڑا مہربان ہے سامنے کرام۔ یہ تمام اس کی مخلوقات ہیں اور ہم اس کی مخلوقات کا خلاصہ ہیں، انسان جو ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کھلے طور پہ، دیکھو وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، میں نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا ہے۔ لیکن کسی اور مخلوق کا کوئی اختیار ہے نہیں انسان کے علاوہ، بڑی سے بڑی مخلوق ہے اس کائنات میں، اللہ کی مخلوقات ہیں، بڑی طاقتور بھی ہیں۔ سورج ہے مثال کے طور پہ، وہ ایک بہت بڑی یعنی ہمیں طاقت نظر آتی ہے، سورج کی طاقت۔ سورج نہ ہو تو زندگی محال ہے، لیکن وہ بھی تو اللہ کی ہی ایک مخلوق ہے۔ بہت سے لوگ تو سورج کو تو دیوتا بنا لیا ہے، بہت سی پچھلی قوموں نے۔ فرعون جو تھا، موسیٰ علیہ السلام جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو بھجوایا تھا، تو ان کا جو بادشاہ تھا، اس کی قوم کا جو بادشاہ تھا، وہ لوگ سورج دیوتا کے پجاری تھے۔ سورج بنسی، چندر بنسی، یہ آج بھی ہندوؤں میں یہ ان کے جو خدا ہیں ان میں یہ شامل ہے۔ تو اب سورج کا اپنا کیا اختیار ہے؟ وہ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کا بھی اپنا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ زمین میں آپ دیکھ لیں مخلوقات ہیں جو انسان سے کئی گنا بڑی ہیں۔ ہاتھی کو دیکھ لیں، ہاتھی کے سامنے، ایک بڑے ہاتھی کے سامنے انسان بونا نظر آتا ہے۔ شارک، ویل، یہ تمام اللہ ہی کی مخلوقات ہیں، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ پانی سے نکالو تو مر جائے گی، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ویسے ایک بات میں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیارات کے ساتھ دنیا میں بسایا ہے، اختیار دے کے بھجوایا ہے، اور پھر اس میں ہمیں، آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، کہ ہمیں کائنات کا خلاصہ بھی ہم ہیں، ہماری ایک منزل ہمارے لیے ٹھہرائی ہے، اور منزل اللہ۔ یہ بات یعنی ہم تو بھول گئے، ہم تو بھٹک گئے، ہم نے تو اپنی منزل غیر اللہ کو بنا لیا ہے، اور غیر اللہ ہمارا اس وقت معبود بھی ہے، یعنی معبود اس کے سامنے، غیر اللہ کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں وہ، اور غیر اللہ ہی ہمارا مقصود بھی ہے، اور غیر اللہ ہی ہمیں محبوب ہے اور مطلوب ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہیں، اور یہ یعنی
یعنی بہت زیادہ جو ہے ایک تفاوت ہے سامنے کا ہمارے یعنی جو رہنے کا سٹائل ہے یا جو سوچنے سمجھنے کا سٹائل ہے وہ بہت ہی زیادہ عجیب ہے۔ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے کی طاقت نہ دی ہوتی اور اتنی عقل نہ دی ہوتی، سوچنے سمجھنے کی طاقت اگر نہیں ہوتی اور تو پھر تو جو ہے مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ سوچ یعنی انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ ایک گدھا ہے، اس پر وہ کتابیں لدی بھی ہیں، تو وہ اگر اس کو نہیں پڑھ سک رہا تو کوئی قصور نہیں ہے اس کے پاس نہ کوئی عقل ہے اتنی، نہ کوئی اس کے پاس ایسے اسباب ہیں۔ گدھا ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکری ہے، گھوڑا ہے، جو بھی ہے، تو وہ کتابیں تو نہیں پڑھ سکتے۔ ہم کتابیں لکھتے بھی ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو دیکھیں عقل، وہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا فرمایا، نفس کو، تو اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں، تو نفس نے کہا کہ تو ہے اور میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا فرمایا، اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں، تو اس نے کہا تو ہے، میں ہوں۔ پھر عقل کو پیدا فرمایا، اس سے یہی سوال کیا کہ تو کون ہے، میں کون ہوں، تو عقل نے جواب دیا اے اللہ تو میرا خالق ہے اور میں تیری مخلوق ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو اس پہ سوات کیا اور کہا ہاں ٹھیک ہے، تمہارے ذریعے میں کسی کو عطا کروں گا، بِکَ أُعْطِي بِکَ آخُذُ، بِکَ آخُذُ و بِکَ أُعْطِي، ایسے الفاظ ہیں کہ تیرے ذریعے میں پکڑ کروں گا کسی کی اور تیرے ذریعے جو ہے میں عطا کروں گا۔ اب اس عقل کو تو ہم نہیں استعمال کر رہے، تھوڑی توجہ سامنے کرو، جو عقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، لعلکم تعقلون ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یفقہون کے الفاظ ہیں۔ تو ہم تو اس عقل کو استعمال ہی نہیں کر رہے۔ دیکھیں یہ بات سوچنے کی تو ہے نا، دیکھیں مجھے جلدی نہیں ہے کہ میں اس آیت کے مضمون سے گزر جاؤں، بہت ہی مرکزی آیت ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم تم شکریہ ادا کرتے ہو۔ تو دیکھیں شکریہ کے اسباب شروع ہوتے ہیں عقل کے استعمال سے، لیکن آج دیکھیں یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں یہ درس وغیرہ کی یا بعض نقاط، تو مجھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوگ تو ایسا نہیں سوچتے، یہ تو کوئی کسی کی یعنی یہ بات تو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے، یہ بات تو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، ایسے مجھے کہا جاتا ہے۔ آپ تو بالکل نئی بات کر رہے ہو اور یہ تو ایک بالکل انہونی بات ہے جو آپ کر رہے ہو۔ یعنی ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے، آپ اگر میرے مستقل سامع ہیں اور سنتے ہیں تو ایسا مجھ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ جو بات کر رہے ہیں لوگ اس طریقے سے تو نہ سوچتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ زندگی گزار رہے ہیں اور نہ تیار ہوتے ہیں۔ یہ تیار ہوتے ہیں تو یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کے مطابق لوگ اپنی زندگی ڈھالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، سن تو لیتے ہیں لیکن تیار نہیں ہوتے۔ اور میری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ خالص اللہ کو اپنی منزل بنا لو، اسی کو اپنا مقصود سمجھ لو، وہی محبوب ہے ہمارا اور وہی ہمیں مطلوب ہے۔ یہ تمام میری دعوت کا خلاصہ تو یہی ہے، لیکن لوگ سن تو لیتے ہیں، بعض اوقات کوئی تعریفی کلمات بھی آ جاتے ہیں، لیکن مجھے اس کا کیا ضرورت ہے؟ آپ اللہ کو منزل نہیں بنا رہے، تو محض تعریفی ڈونگروں کے لیے تو میں یہ الفاظ نہیں کہہ رہا آپ کو، اور نہ میں آپ کی کوئی تعریف کا کوئی اللہ کے فضل سے کوئی محتاج ہوں۔ تو دیکھیں
یہ آیت نمبر 10 جو ہے اس پہ آپ سوچیں، یہ براہ راست ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے۔ قلیلا ما تشکرون کا لفظ ہے اس میں، بہت کم ہی تم شکر گزار ہوتے ہو۔ اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں شکر گزار بندوں میں شامل ہوں کہ نہیں ہوں۔ چلیں میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں، آپ خود سوچیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ گلہ یہاں پہ اکیلا نہیں ہے، بہت سی جگہوں پہ ہے، اور ایک جو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، ابھی کہ میرے شکر گزار بندوں سے میں شکر گزار بندے جو ہیں بہت ہی کم ہیں۔ اور ابھی جو یہ واقعہ آ رہا ہے اس کا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آیت نمبر 17 میں ابھی آدم کا جو قصہ آ رہا ہے نا، تو شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا تھا کہ میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، اور اکثر کو آپ نہیں یعنی شکر گزار نہیں پائیں گے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آیت نمبر 17 میں ابھی آ رہا ہے سامنے۔ تو بات یہ ہے، دیکھیں دو ہی راستے ہیں کہ یا تو ہم شکر گزاری کا رویہ اختیار کر لیں یا ناشکری کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ قرآن کی آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں سامنے کرام کہ اس کو میں نے اپنا راستہ، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، یہ ابھی جو ہم مضمون پڑھیں گے نا، یہ بڑی انشاءاللہ وضاحت سے آئے گا، اور بڑی یعنی وضاحت سے آئے گا اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں، جو آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، میں نے اس کا راستہ بتا دیا اپنا اس کو، اب اس کی مرضی ہے، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ اگر یہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ لیکن افسوس سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم سب نے مل کے اتفاق سے، دیکھیں متفق ہوتا ہے نا، اتفاق سے، یہ ہمارا اختلاف نہیں ہے اس میں کہ ہم نے ناشکری کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ یہ آج جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ان کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ ہم نے شکر گزاری کا رویہ اختیار نہیں کرنا، بلکہ ہم لوگ کہتے تو نہیں ہیں، لیکن ہمارا اس بات پر اتفاق ہے کہ شکر گزاری کا رویہ، دیکھیں مومن بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اللہ کے سامنے، خالص اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو یہ بات تو بڑی خطرناک ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں آپ اگر یعنی میں آپ کو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، تھوڑا اس کا نوٹ کر لیں، اگر آپ نے اللہ کی شکر گزاری کا رویہ اختیار نہ کیا اور یہ فیصلہ نہ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنوں گا، یہ اگر آپ نے فیصلہ نہ کیا یا کر لیا لیکن عمل نہ کیا اور بندے بنے نہیں شکر گزار، تو پھر تو آپ ناشکرے ہیں، اور ناشکرے بندے جو ہیں ان کا دنیا میں انجام ٹھیک نہیں ہے ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، اور اس بات کو ذرا غور سے سنیں آپ، ہم لوگ جو ہیں شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنے پہ، دیکھیں میں یعنی آپ لوگوں کے درمیان ہی رہتا ہوں، آپ لوگوں کی باتیں بھی سنتا رہتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ لوگ کس طریقے سے سوچتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کی بندگی قبول کر لی، ٹوٹلی سرنڈر کر دیا، تو اس میں میری دنیا کا نقصان ہوگا، اور یہ ہوتا چلا آ رہا ہے صاحب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط بھجوائے تھے، ابھی مجھے اس کا نام تو نہیں یاد کہ وہ کون سا بادشاہ تھا، لیکن وہ حضور کے خط کو یعنی اس نے عزت افزائی بھی کی تھی اور وہ تیار ہو گیا تھا، لیکن اس کے درباری جو ہے ان میں اختلاف ہو گیا، جو قوم تھی اس کی وہ تیار نہ ہوا۔
ابھی مجھے وہ نام نہیں یاد یہ کون سی مملکت کا تھا، لیکن وہ متاثر ہو گیا تھا اور اسلام قبول کرنے پہ آمادہ ہو گیا تھا، مشورہ بھی کیا، لیکن قوم نے اختلاف کیا تو اس نے اپنی بادشاہی بچا لی۔ اب ظاہر ہے کہ قوم بادشاہ تو رعایا بغاوت کر دے تو پھر وہ تو بادشاہ نہیں رہتا، تو اس نے بادشاہت کو ترجیح دی۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ میں آپ کو بتا بھی دوں گا وہ نام وغیرہ، آپ کو معلوم ہوگا، تاریخی واقعات ہیں۔ تو ہم اب اس نے بادشاہت تو اپنی بچا لی، دنیا میں دنیا کو ترجیح دے دی، ہم نے بھی دنیا کو ترجیح دے دی ہے۔ انسان، آج کا مسلمان، میں یعنی تمام مسلمانوں کی اکثریت کی بات کر رہا ہوں کہ اس لیے وہ اللہ کی بندگی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، خالص اللہ کی بندگی کو، کہ ان کو لگتا ہے کہ دنیا کا ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ بالکل ایک شیطانی تصور ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو شیطان ہے جو تمہیں فقر سے ڈراتا ہے کہ سب کچھ چھن جائے گا، تم فقیر ہو جاؤ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ تو شیطان ہے، اور شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی واقعہ آئے گا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، وہ دشمن ہے تمہارا، اس سے تم نے دشمنی کرنی ہے، لیکن ہم نے تو ان سے، شیطان سے دوستی کر لی ہے۔ ہم شیطان کی روش کو ہم نے اپنا لیا ہے۔ شیطان کی روش متکبرانہ رویہ تھا، ہم لوگ بھی متکبر بن گئے ہیں۔ اللہ کے حکم کو ذرہ برابر اہمیت دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ذرہ برابر۔ اور دیکھیں ایسے لوگ جو ہیں، یعنی نہایت جو خستہ حال ہیں، جو نان روزی کے بس روٹی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، وہ لوگ بھی ڈرتے ہیں۔ اکثر میں دیکھتا ہوں نا کہ ان کو ایک تو سمجھ میں نہیں آتی بات، میری باتیں تو کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آتی، اور آ جائیں تو وہ پھر ڈرتے ہیں اللہ کے سامنے سر جھکانے میں کہ ہماری عزت جو ہے وہ پامال ہو جائے گی، میری پوزیشن مجھے اپنی۔ اب دیکھیں ہم نے تو یہ ایک بات میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں برسبیل تذکرہ کہ ہم نے تو اپنی اپنی پوزیشنیں بنائی ہوئی ہیں، خواتین نے، حضرات نے۔ اب کسی نے اگر فرنچ کٹ، کسی مرد نے اگر فرنچ کٹ، ویسی ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کسی کی فرنچ کٹ داڑھی ہے اور اس میں دونوں مقاصد وہ اس کے خیال میں پورے ہو رہے ہیں، رسول کی سنت بھی پوری ہو رہی ہے اور فرنچ کٹ یعنی جدید فیشن بھی ہے، تو اب کبھی بھی وہ سنت کے مطابق داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کسی کی داڑھی اتنی سی ہے جو کہ مٹھی میں آتی نہیں ہے، اب اس نے تو اپنی ایک پوزیشن بنا لی ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ بس میں داڑھی کے حقوق پورے کر رہا ہوں اور لوگ مجھے ملا بھی نہیں سمجھتے، نہ میں مولوی ہوں نہ ملا ہوں اور نہ میں کوئی بنیاد پرست ہوں، بس میں نے اتنی داڑھی چھوڑ دی ہے، یہ کافی ہے۔ اب وہ شخص، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، اب ظاہر ہے کہ اگر وہ ٹوٹی سرنڈر کر دے تو پھر تو اس کو اپنی مرضی چھوڑنی ہوگی، تو یہ اپنی مرضی چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اس میں ہم نقصان سمجھتے ہیں اپنا۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اصل نقصان یہ ہے کہ آپ اللہ سے اپنا رخ پھیر کے زندگی گزارنے پر کا فیصلہ کر لیں، یا اللہ کی یاد کی بجائے آپ کا دل دنیا کی یاد سے آباد ہو، تو اصل نقصان یہ ہے آپ کا۔ اور یہ نوٹ کر لیں سامنے کرام، دنیا میں عذاب سے آپ بچ نہیں سکتے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب علیم، یہ تو قرآن کے واضح الفاظ ہیں، اور وہ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں آیت، آپ ایسا نہ کہیں کہ یہ اپنی طرف سے کوئی ترجمہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے؟ فما جزاؤ، پس کیا ہے بدلہ، من یفعل ذلک منکم، جو تم میں سے ایسا کرے، الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں وہ اس کے لیے شرمندگی ہے، رسوائی ہے، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب،
اور قیامت کے دن اس کو شدید عذاب کی طرف واپس لوٹایا جائے گا۔ کسی دھوکے میں نہ رہیں، کسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نمازیں پڑھ رہی ہوں، میں قرآن پڑھ رہی ہوں، یا میں نے داڑھی رکھ لی ہے دکھاوے کے لیے، یا یہ چند اعمال کر رہا ہوں، میں خاتون کہتی ہے میں تو شرعی لباس پہنتی ہوں۔ اس دھوکے میں نہ رہیں۔ اسلام ٹوٹلی سرنڈر کا نام ہے، مکمل بندگی۔ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ ہم سب شیطان کی چیلے ہیں صاحب کرام، چیلے اور چیلیاں۔ وہ مؤنث میں اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ چیلے کا مؤنث کیا ہے، بہرحال چیلی کہہ دیتا ہوں۔ تو بہرحال ہم سب، ہمارا دو شیطان ہے، شیطانی قوتیں ہیں۔ ہم سب نے اللہ سے اپنا رخ پھیر کے ظاہر کی طرف اپنا رخ کیا ہوا ہے۔ ظاہر اصل میں ہمارا معبود ہے، ظاہر مقصود ہے، ظاہر مطلوب بھی ہے اور ظاہر محبوب بھی ہے۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے تو آپ کوئی توقع نہ رکھے صاحب کرام، دنیا میں آپ رسوا ہوں گے اور ذلیل ہوں گے، اور آپ پریشان حال زندگی گزاریں گے۔ کوئی نہ کوئی مسائل آپ کے سامنے، ظاہر ہے آپ کے یعنی مابعد اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ کی بندگی سے اگر آپ رخ پھیر لیں گے تو اس کے مابعد اثرات بہت ہی خراب ہوتے ہیں سامنے کا۔ گزشتہ سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ہو سکتا ہے آپ ڈپریشن کے مریض بن جائیں، ہو سکتا ہے آپ پر دورے پڑنے لگے، اور یہ ہوتا رہتا ہے سامنے کا۔ پریشان حال، خوشی کا سانس آپ نہیں لیں گے۔ بیوی شوہر کو کہتی ہے کہ میں نے تو خوشی کا سانس ہی نہیں دیکھا، تم نے تو میری زندگی دوزخ بنا دی۔ یہ اثرات ہوں گے، لیکن آپ مٹیریل کو اس کی وجہ قرار دیں گے، حالانکہ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اللہ سے۔ قلیلا ما تشکرون، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور میں نے تمہیں زمین میں بسایا ہے اختیارات کے ساتھ۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کے اسباب پیدا کیے ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکریہ ادا کرتے ہو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور ہم ہی نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے سامان معیشت پیدا کیے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔